کیمیائے سعادت 29 کتاب مشکلات الانوار اور مصباح الاسرار میں اس بات کی تفصیل اور شرح لکھی ہے۔ وہاں دیکھنا چاہیے۔ اے عزیز، مقصود یہ ہے کہ تو اس بات کو جان لے کہ علم طبعی کے عالم بیچارہ نے کسی چیز کی سردی گرمی پر جو حوالہ کیا ہے درست کہا ہے۔ اگر گرمی سردی اسباب الہی کے درمیان میں نہ ہوتی تو علم طب باطل ہو جاتا، لیکن اس وجہ سے خطا کی کہ اس کی نگاہ کم اور کوتاہ تھی، یاری نہ کر سکی، پہلی منزل میں رہ گیا، گرمی سردی کو اصل ٹھہرایا، مسخر نہ سمجھا اور انہی کو مالک جانا چاہ کر نہ سمجھا، حالانکہ گرمی سردی ان بے قدر نوکروں میں سے ہے جو جوتوں کو پاس والی صف میں کھڑے رہتے ہیں، اور منجم جو ستاروں کے اسباب الہی میں داخل کیا تو سچ کہا، اس واسطے کہ اگر اسباب الہی میں نہ ہوتے تو دن رات برابر ہو جاتا، کیونکہ آفتاب ستارہ ہے، روشنی اور گرمی اس جہاں میں سے اسی کے سبب سے ہے، اور جاڑا گرمی بھی برابر ہو جاتا ہے، جاڑا گرمی بھی برابر ہو جاتا ہے، اس واسطے کہ گرمی میں گرمی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ آفتاب وسط آسمان کے نزدیک ہوتا ہے اور جاڑے میں دور ہو جاتا ہے، اور جس خدا کی قدرت میں یہ ہے کہ آفتاب کو گرم اور روشن بنایا، کہ تعجب کے زحل کو سرد خشک اور زہرہ کو گرم تر پیدا کیا، آفتاب کو گرم اور روشن بنایا کہ تعجب کے زحل کو سرد خشک اور زہرہ کو گرم تر پیدا کیا، یہ سمجھ کے ایمان میں کچھ خلل نہیں کرتی، لیکن منجم نے یہ غلطی کی کہ ستاروں کو اصل سمجھا اور کاموں کو انہی پر محمول جانا، ستاروں کا مسخر ہونا، والشمس والقمر بحسبان والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، یہ سورۃ رحمان ہے، آیت نمبر 5 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس والقمر بحسبان والقمر والنجوم مسخرات، ترجمہ، اور سورج اور چاند حساب کے ساتھ چلتے ہیں، اور سورج، چاند اور ستارے اس کے حکم کے مطیع ہیں۔ نہ سمجھا مسخر وہ ہے جسے کام میں لائیں تو ستارے کارگزار ہیں، اپنی طرف سے کام نہیں کرتے، بلکہ جس طرح پٹھے اعضاء کو حرکت دینے میں اس قوت کی وجہت سے کام میں آتے ہیں جو دماغ میں ہے، اسی طرح ستارے بھی ان فرشتوں کے واسطے سے ستارے بھی ان فرشتوں کے واسطے سے جو کام میں رہتے ہیں عمال ہیں، اور ستارے بھی اگرچہ نقیبوں کے درجہ پر کم رتبہ نوکر ہیں، لیکن چار طبائع جو کاتب کے قلم کی طرح سب سے اخیر درجہ کے فرما بردار ہیں، ان کی طرح ستارہ اخیر درجہ کے ان نوکروں میں نہیں جو جوتوں والی صف میں رہتے ہیں۔ فصل نجومی اور طبعی کی نگاہ۔ خلق میں ایسے بہت اختلاف ہیں کہ ایک وجہ سے ہر ایک کی بات سچ اور راست ہے، لیکن لوگ ایک چیز کو کچھ دیکھتے ہیں کچھ نہیں، اور سمجھتے ہیں ہم نے اس کو پورا دیکھ لیا۔ ان لوگوں کی یہ مثال ہے کہ جیسے اندھوں کا حال ہے، اندھے جب سنتے ہیں کہ ان کے شہر میں ہاتھی آیا تو اس کو پہچاننے، جاننے اور سمجھتے ہیں کہ اسے ہاتھ سے پہچان سکیں گے، ہاتھ سے ٹٹولتے ہیں، کسی کا ہاتھ ہاتھی کے کان پر پڑتا ہے، کسی کا پاؤں پر پڑتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہاتھی ایسا ہوتا ہے جیسے ستون ہو، جس کا ہاتھ دانت پر پڑا وہ کہتا ہے ہاتھی ایسا ہوتا ہے جیسے عمود ہو، جس کا ہاتھ کان پر پڑا وہ کہتا ہے ہاتھی ایسا ہوتا ہے جیسے کمل۔ تو سب ایک وجہ سے سچ بھی کہتے ہیں اور اس وجہ سے دھوکہ بھی کھاتے ہیں۔ سمجھتے تھے کہ ہم نے تمام ہاتھی کو پہچان لیا، اور حقیقت میں تمام ہاتھی کو نہیں پہچانا۔ اسی طرح نجومی اور طباعی کی آنکھ حق تعالیٰ کے ایک نوکر اور فرما بردار پر پڑی، اس کی سلطنت قاہرہ
اور قدرت کاملہ سے دنگ ہو کر نوکر کو کہا، یہی بادشاہ